A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Written on the wall above the door of paradise in green and gold letters. Our Redeemer on the day of judgment is Muhammad Arabi, peace be upon him. Ali is my Imam and I am Ali's slave. In the name of Ali, thousands of lives are ready to sacrifice. Translation of Hazrat Amir Khusro's couplet from the book Mathematical Mysteries of Alphabets, written by Akhtar Moeed Shah Al Abidi. Part 6. الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری فکر کی روشنی کا بہاؤ، میرے وجدان کی کیفیت. میری فکر نے کہا کہ معراج کے واقعے کو بیان کر. معراج کا واقعہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف سے واپسی کے بعد اور ہجرت سے 1 سال قبل 27 رجب شب دوشنبہ کو پیش آیا. اسرا آپ کے بیت المقدس تک تشریف لے جانے اور معراج آسمانوں کو کے اوپر لے جانے کو کہا جاتا ہے. اس شب میں آپ کو 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بخشی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسرا کا ذکر تحریر کیا ہے. اس طرح کرتا ہے وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، جس کے گرد ہم نے برکتیں جمع کر رکھی ہیں تاکہ اس کو اپنی نشانیاں دکھلائیں. خدا بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے. معراج کے بارے میں کم تعلیم یافتہ عالم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا. خود سوچیں، اگر خواب تھا تو اتنی کتابوں میں تحریر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خواب تو دنیا دیکھتی ہے. اور میری فکر نے کہا اس کو صاف صاف تحریر کر. قرآن کریم میں اسرا کا ذکر بالکل صاف ہے. وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، جس کے گرد ہم نے برکتیں جمع کر رکھی ہیں. اب خود سوچیں، اس آیت میں صاف تحریر ہے جو اپنے بندے کو لے گیا. بندے کو یہ خواب میں نہیں لے گیا. یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ خواب تھا. اب میں تحریر کر دوں، بیان کروں کہ محبت اور عقل رکھنے والے اس پر متفق ہیں کہ خواب دیکھنے والے کو خواب میں کوئی فضیلت ہے، نہ سونے والے کے کچھ دیکھنے میں کوئی برتری ہے. پھر ایک چوپایا میرے پاس لایا گیا جو خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، سفید رنگ کا، جس کا نام براق تھا. جس حد تک نظر جاتی تھی اس کے قدم وہیں جاتے تھے. دراصل براق بجلی کو کہتے ہیں، یعنی برق سے، اور برق کی مسافت طے کرنے کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، اور یہی حد نظر کی رفتار ہے. عام روایت میں خواہ معراج جسمانی تسلیم کریں یا روحانی، سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیت اللہ میں حجرے میں سویا ہوا تھا. حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف لائے. انہوں نے مجھے جگایا، پھر میں سو گیا. اس طرح 3 بار جگایا. تیسری بار میرا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ کے دروازے پر لے آئے. پہلے میں چاہتا ہوں کہ براق کے بارے میں بیان کر دوں. براق ایک سفید رنگ کا چوپایا تھا. نہ خچر تھا، نہ خچر سے چھوٹا تھا، نہ ہی گدھا تھا، اور نہ ہی گدھے سے بڑا تھا.
بہت سے تاریخ داں کہتے ہیں کہ اس کے پر بھی تھے، اس کی گردن نہ گھوڑے کی تھی نہ گدھے کی، کچھ انسان سے مشابہت رکھتی تھی، اس کے منہ کو دیکھ کر انسان کا دھوکہ ہوتا تھا، وہ اپنا قدم اپنی حد نگاہ پر رکھتا تھا، یعنی اس کی یہی رفتار تھی۔ دراصل براق عربی میں برق سے بنی ہے، یعنی بجلی، اور بجلی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ روشنی کی رفتار تھی۔ وہ اپنا قدم حد نگاہ رکھتا تھا۔ پوری تفصیل اس طرح ہے: بیت اللہ کے باہر تمام گھر آباد تھے، خانہ کعبہ کے ساتھ حضرت عبد المطلب کے حجرے تھے، حضرت ابو طالب کا بھی حجرہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی، کیونکہ حضرت عبد المطلب کعبے کے نگہبان تھے اور کعبے کی حفاظت انتظام آپ ہی کا تھا۔ ایک بات تحریر کر دوں، کعبے کے طواف کا وقت کبھی بھی مقرر نہیں ہوتا تھا، ہر وقت لوگ رات اور دن طواف میں مصروف رہتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہے اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ حضرت عبد المطلب کو یہی حجرے میں خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ اٹھو، آب زمزم کی کھدائی کرو۔ حضرت ابو طالب کا حجرہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا، ساتھ میں دوسرا حجرہ ابو طالب کا تھا۔ حضرت عبد المطلب یہیں پر کچہری فرماتے تھے، یہی جگہ حضرت اسماعیل کے زمانے سے تعمیر تھی اور آج بھی اسی طرح سے حجرے بنے ہوئے ہیں۔ اسرا کے واقعے کی تفصیل اس طرح ہے: ان حضرت کی طائف سے واپسی کے بعد ہجرت سے تقریباً 1 سال قبل 27 رجب شب دوشنبہ آپ بیت اللہ میں سو رہے تھے۔ تقریباً 1 سال قبل 27 رجب شب دوشنبہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، آپ کو جگایا، پھر سو گئے، آپ کو 3 بار جگایا اور بیت اللہ کے باہر لے گئے، سواری کے لیے براق پیش کیا جس پر آپ کو سوار کیا۔ تفصیل آگے تحریر ہے، آگے بیان کروں گا۔ معراج میں سب سے پہلے اسرا کا تذکرہ آتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ بنی اسرائیل میں اسی طرح ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے کو شب کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اس کو اپنی نشانیاں دکھلائے۔ بلا شبہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پہلے میں نے بیان کیا معراج جسمانی تھا، قرآن کریم کی تحریر سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ براق کو تمام مسلمان جانتے ہیں کہ سواری پر تشریف لے گئے۔ براق ایک سفید رنگ کا چوپایا تھا، ایسا چوپایا نہ کسی نے دیکھا تھا نہ ہی سنا تھا۔ خچر تھا نہ خچر سے چھوٹا تھا، نہ ہی گدھا تھا نہ گدھے سے بڑا تھا۔ اس کا منہ انسان سے مشابہت رکھتا تھا، اگر اس کے منہ کو دیکھا جائے تو انسان کھڑا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے پر بھی تھے، وہ اپنا قدم حد نگاہ پر رکھتا تھا۔ تفصیل یہ کہ براق برق سے نکلی ہے، عربی میں برق بجلی کو کہتے ہیں۔ یہ ریپیٹ نہیں ہے جیسے میری فکر کی روشنی کا بہاؤ ہے، اور یہ تمام سوانحات لکھنے والوں نے تحریر کی ہے اور اسی طرح پر تحریر ہے۔ بجلی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ جیسے آپ اگر لائٹ کا سوئچ آن کرو تو ایک لمحے میں روشنی ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کا نام برق رکھا گیا، جس کو آنے والے زمانے کے لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا، پلک جھپکنے سے پہلے۔ اس پر کوئی آدمی بات نہیں کرتا کہ وہ روحانی تھا، وہ خواب تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، کیونکہ اس کے پاس علم الکتاب تھا، یعنی علم تھا،
جس کو تحیۃ العرض کہتے ہیں۔ اب میں اسرا کی تفصیل بیان کر دوں۔ بیت اللہ میں چاروں طرف حجرے بنے ہوئے تھے، جس میں ایک حضرت ابو طالب کا تھا اور حضرت عبد المطلب کا تھا۔ دیگر میں چچا تائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے تھے، اور آپ کا حجرہ بھی حرم کے نزدیک تھا۔ آپ اپنے حجرے میں سو رہے تھے۔ آج بھی اسی طرح حجرے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ حضرت عبد المطلب اور ان کا خاندان کعبے کے نگہبان تھے۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ 1 سال قبل دوشنبہ 27 رجب کی رات تھی۔ جگایا گیا، 3 بار پھر مسجد سے باہر لے گئے، براق پر سوار کیا گیا۔ براق پہلے بہت گھبرائی تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، کیوں گھبراتی ہے؟ اس سے پہلے کوئی محمد جیسا تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ پھر براق پسینہ پسینہ ہو گئی، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کا فاصلہ 1514 میل تھا، جو پل کے ایک لمحے میں لے گئی۔ آپ کی سواری صخرہ پر اتری، جس کی لمبائی 56 فیٹ ہے اور چوڑائی 42 فیٹ ہے۔ جیسے ہی اتری، پہاڑی چٹک گئی، اور آج بھی وہ کریک ہوئی نظر آتی ہے۔ اس پہاڑ کو ڈوم آف راک کہتے ہیں۔ بیت المقدس اسی کا نام ہے۔ پھر تمام انبیاء انتظار کر رہے تھے۔ آنے والے مہمان نے پہلے براق کو باندھ دیا، جہاں پر تمام پیغمبر کے جانور بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں، پھر میں داخل ہوا، مسجد میں نماز پڑھی اور جماعت انبیاء میں تھا۔ یکایک حضرت موسیٰ نظر آئے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا، لوگوں میں سے تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ نظر آئے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم نظر آئے، وہ بھی نماز ادا کر رہے تھے۔ پھر نماز عصر کا وقت ہوا، میں نے امامت کی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو کہنے والے نے مجھ سے کہا، اے محمد، یہ دوزخ کا دروغہ ہے، اس کو بھی سلام کرو۔ میں نے سلام میں پیش تصدیق کی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل باہر لے گئے، براق پر سوار کرایا۔ اب فلک اول کے بارے میں بیان کروں۔ بس چلے حضرت جبرائیل آسمانی دنیا تک پہنچے، آسمانی راستہ کھلوایا۔ پھر آواز آئی، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا، تمہارے یہ محمد ہے۔ پھر پوچھا، وہ بلائے گئے؟ کہا ہاں۔ پھر جواب میں کہا، مرحبا۔ آسمان کھل گیا۔ پھر جب پہنچے، حضرت آدم نظر آئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، تمہارے جد ہیں، آدم ہے، ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا۔ پھر فلک دوم پر پہنچے۔ مجھ کو براق اور حضرت جبرائیل دونوں آسمان پر لے گئے۔ وہاں حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ تھے۔ پھر دونوں نے مرحبا کہا۔ اس طرح بیان کیا ہے۔ پھر مجھے دوسرے آسمان پر پھر لے گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور یحییٰ زکریا کے پاس تھا، انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا۔ پھر فلک سوئم پر پہنچا، حضرت یوسف نظر آئے اور مرحبا کہا۔ پھر میں فلک چہارم پر گیا، چوتھے آسمان پر۔ پھر آواز آئی، اے نبی مرحبا، دعائے خیر دی۔ حضرت ادریس تھے، آپ نے مرحبا فرمایا۔ پھر پانچویں آسمان پر لائے، حضرت ہارون کو پایا، انہوں نے بھی مرحبا کہا۔ پھر مجھے چھٹے آسمان پر لے گئے، حضرت موسیٰ تھے، سو مجھ کو مرحبا کہا اور دعا دی۔ دوسری روایت میں انہوں نے پایا حضرت ابراہیم کو چھٹے آسمان میں، حضرت موسیٰ کو 7ویں آسمان میں دیکھا۔
پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے، وہاں حضرت ابراہیم بھی تھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ تمہارے جد حضرت ابراہیم ہیں؟ پھر انہوں نے فرمایا مرحبا۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ساتویں آسمان پر لے گئے، وہاں حضرت ابراہیم تھے اور بیت المعمور کی طرف آپ پیٹ کیے ہوئے تھے۔ وہاں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ پھر کبھی نمبر نہیں آتا۔ پھر میں صدر المنتہا پہنچا تو اس کے پھل حجر ایک گاؤں کے نام ہے، اس کی پکھال کے برابر تھے، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے۔ وہاں 4 نہریں بہہ رہی تھیں، 2 ظاہر تھیں اور 2 باطن میں۔ میں نے کہا ہے جبرائیل یہ نہریں کیا ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ 2 باطن کی جنتیں کی نہریں ہیں اور 2 نیل اور فرات ہیں۔ پھر مجھے صدر المنتہا لے جایا گیا، وہاں بیر کے درخت دکھائے جو مٹکوں کے برابر تھے اور بیری کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے۔ اب حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ صدر المنتہا ہے، یہاں 4 نہریں بہہ رہی ہیں، 2 نہریں اوپر ہیں، 2 نہریں نیچے ہیں، پوشیدہ بہہ رہی ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل سے سوال کیا یہ کیسی نہریں ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ پوشیدہ نہریں جنت کی ہیں اور اوپر والی نیل اور فرات ہیں۔ پھر ایک پیالہ مشروب لایا گیا، میں نے اس میں سے دودھ کا پیالہ پیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ پیالہ فطرت کی علامت ہے۔ پھر مجھے ہر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کیا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا مجھے ہر دن میں 50 نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا آپ کی امت ہر دن میں 50 نمازیں ادا نہ کر سکے گی، آپ سے پہلے لوگوں میں تبلیغ کر چکا ہوں، مناسب ہے آپ خدا کی طرف واپس جائیں، اپنی امت کے حق میں تنقیح کرائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، آخر میں 5 نمازیں باقی رکھی۔ پھر جب حضرت موسیٰ کے پاس لوٹا تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا حکم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر امت پر ہر دن 5 نمازیں مقرر کی ہیں اور یہ ادا کر سکیں گے، اس لیے مناسب ہے کہ واپس جائیں۔ اور مزید کم کرنے کے لیے غرض حضرت موسیٰ نے کہا، میں نے کہا میں بار بار معروضات نہیں کروں گا، اسی لیے اب اسی پر راضی ہوں، اسے تسلیم کرتا ہوں۔ جب میں آگے بڑھا تو غیب آواز آئی تو نے میرے فریضے کا حق ادا کر دیا۔ یہ حالت بیداری میں ہوئی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو خواب بتلانے والے، کیا ان واقعات کو بھی خواب کہیں گے؟ شق القمر اور اصحاب فیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری فکر کی روشنی کا بہاؤ۔ میری فکر نے کہا حضرت سلمان فارسی کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر۔ ان کا نام سلمان فارسی ابو عبداللہ تھا۔ سلمان خیر کے نام سے مشہور تھے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ ایسے ہے، حضرت عباس سے
کہ مجھے حضرت سلمان فارسی نے بیان کیا، میں نے خود ان کی زبان سے سنا کہ میں ملک فارس کے ضلع اصفہان کے قصبہ بنی کا باشندہ اور وہاں کے چودھری کا بیٹا تھا اور اپنے باپ کا بہت ہی لاڈلا تھا، اس لیے اس نے مجھے لڑکیوں کی طرح گھر میں بند رکھا اور پالا تھا۔ میں نے گھر ہی میں رہ کر فارسی کی تعلیم پائی تھی۔ میرے والد بڑے جاگیردار تھے، اپنے مکان کی مرمت میں مشغول تھے، اس لیے انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا، اے بیٹا، تم دیکھتے ہو میں بہت مصروف ہوں اس کی تعمیر میں، اس لیے تم فوراً جا کر گرجا گھر جاؤ، مگر وہاں رکنا نہیں، کیونکہ مجھے جاگیر کے مقابلے میں تمہاری زیادہ مجھے زیادہ ضرورت ہے۔ راستے میں میرا نصارہ کے گرجا گھر پر گزر ہوا، وہاں لوگ عبادت کر رہے تھے، میں ان کی طرف متوجہ ہوا، مجھے ان کی عبادت پسند آئی، میں نے دل میں کہا، واللہ یہ ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ چنانچہ میں غروب آفتاب تک وہیں ٹھہرا رہا، نہ جاگیر گیا نہ گھر واپس ہوا۔ بہت دیر ہو گئی تو والد صاحب نے ایک قاصد میری تلاش میں روانہ کیا۔ جب مجھے نصارہ کا دین پسند آیا تو میں نے ان سے معلوم کیا کہ اس مذہب کا صدر مرکز کہاں ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ ملک شام میں ہے، اور شام کو میں گھر واپس آیا تو والد صاحب نے فرمایا، اے بیٹا، میں تمہاری تلاش میں آدمی روانہ کیے۔ میں نے عرض کیا کہ میرا ایک ایسی جماعت پر گزر ہوا جس کے لوگ گرجا میں عبادت کر رہے تھے، مجھے ان کی عبادت بہت پسند آئی اور مجھے محسوس ہوا کہ ان کا مذہب ہمارے مذہب سے زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، تیرا اور تیرے آباء و اجداد کا دین ان کے دین سے بہت بہتر ہے۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، اس لیے میں نے نصارہ کے پاس اپنا قاصد بھیج کر مطلع کیا کہ میرا دل ان کے دین کا مطروف ہو چکا ہے، اس لیے جب کوئی شام کی طرف جانے والا ہو تو مجھے مطلع کر دیں۔ چنانچہ مجھے ایک روز اطلاع دی، میں ایک پیر سے بیڑی نکال کر خفیہ طور پر ان کے ساتھ ہو لیا اور ملک شام پہنچ گیا۔ وہاں میں نے ساتھیوں سے ان کے عالم کو دریافت کیا، انہوں نے پادری کا پتہ بتایا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا حال بیان کیا اور عرض کی کہ میری دلی خواہش ہے کہ مجھے آپ اپنے پاس رکھ کر اپنی خدمت کا موقع دیں، آپ کے ساتھ عبادت کیا کروں گا۔ اس پر انہوں نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک بددیانت شخص کے پاس ٹھہر گیا ہوں، کیونکہ وہ لوگوں سے صدقہ لینے کا حکم دیتا ہے، جب وہ اس کو دے دیتے ہیں تو اسے خیر و خیرات میں خرچ کرنے کی بجائے اپنے پاس جمع کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے 7 گھڑے سونے چاندی کے بھر لیے تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو میں نے ان لوگوں کو اس کی خیانت کی اطلاع دی، تو اس پر لوگوں نے مجھے لعنت ملامت کی۔ تب میں نے اس کا جمع کیا ہوا سرمایہ دکھایا، تب ان لوگوں نے غصے میں آ کر اس کی نعش کو دفن کرنے کی بجائے سولی پر لٹکا دیا۔
پھر اسے سنگسار کیا ایک دوسرے شخص کو جو عالم و فاضل اور متقی اور پارسا تھا اور آخرت کا خیال رکھنے والا تھا، اس کا جانشین مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈال دی، حتیٰ کہ ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ میں نے عرض کی کہ آپ مجھے دوسرے شخص کا پتہ بتلائیں۔ انہوں نے کہا شہر موصل میں مقیم ایک بزرگ کا پتہ دیا۔ ہم دونوں ایک ہی مسلک کے پیروکار ہیں، یہاں تک کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد میں موصل پہنچا اور نشان کردہ بزرگ سے ملاقات اور ان سے اپنی سرگزشت بیان کر کے عرض کیا کہ فلاں بزرگ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی ہدایت فرمائی تھی۔ انہوں نے فرمایا تم بخوشی میرے پاس رہ قیام کر سکتے ہو۔ میں نے انہیں بھی اپنے مرحوم بزرگ کے طور طریقوں پر عامل پایا، یہاں تک کہ ان کی وفات کا وقت آ گیا۔ میں نے عرض کی کہ مجھے کسی اور بزرگ کا پتہ بتائیے۔ فرمایا اب میں اپنے مسلک کا کوئی آدمی نہیں پاتا بجز ایک صاحب کے جو اموریا میں رہتے ہیں۔ چنانچہ میں اموریا پہنچا، ان بزرگ سے مل کر داستان کہہ سنائی۔ انہوں نے کہا آپ اپنے پاس ٹھہرا لیا اور مجھے کچھ سرمایہ فراہم کر دیا، جس سے میں نے چند گائیں اور بکریاں خرید لی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو میں نے عرض کی اب مجھے بتا دیں۔ فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ آج ہمارے مسلک کا کوئی آدمی باقی رہ گیا ہے، لیکن ایک پیغمبر کے ظہور کا زمانہ قریب آ رہا ہے جو ابراہیمی دین پر مبعوث ہوں گے، جو کھجوروں والے شہر کی طرف ہجرت کریں گے۔ ان کی علامتیں کھلی اور واضح ہوں گی، ان کے شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ نذرانہ قبول نہ کریں گے، نذرانہ قبول فرمائیں گے، صدقہ قبول نہ کریں گے۔ اگر تم سے ممکن ہو سکے تو ان کی خدمت میں حاضری دینا۔ پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ادھر عربی قبیلہ بنو کلاب کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو میں نے ان سے استدعا کی کہ مجھے اپنے قافلے میں شامل کر کے ہمراہ ملک عرب میں لے چلیں، اس کے عوض میں اپنی گائے بکریاں تمہاری نظر کرتا ہوں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے، مجھے وادی قرا تک لے گئے، وہاں مجھے جا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا جس کی علامات مجھ سے بیان کی گئی تھی۔ ضرور یہ وہی شہر ہے جس نے مجھے خریدا تھا۔ میں عرصے تک اس کے بارے میں کے پاس رہا۔ اس کے بعد یہودی بنو قریطہ کا ایک شخص اس کے پاس آیا جس نے مجھے اس شخص سے خرید لیا اور مجھے مدینہ منورہ لے آیا۔ وہاں کی نشانیاں دیکھ کر میں نے اسے بھی پہچان لیا کہ اس کھجور کے باغ میں کام کرتا رہا۔ اس عرصے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، مگر مجھے پتہ نہ چلا یہاں تک کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ پہلے بنی عمر بن عوف قبیلے میں تشریف لائے۔ اتفاق کے وقت کہ ایک روز میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا کہ میرے آقا کا چچا زاد بھائی آیا۔ لوگ گرد جمع ہیں اور وہ بھی ساتھ ہیں جو اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو ہی میں نے یہ بات سنی میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، درخت کی ٹہنی ہاتھ سے چھوٹ گئی اور میں گرنے کے قریب ہو گیا۔ میں جلدی جلدی درخت سے اترا، اپنے باغبانی کے کام میں مشغول ہو گیا۔ جب شام ہوئی تو میں نے کھانے کے لیے کچھ چیزیں جمع کی اور لے کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ اس وقت اپنے صحابہ کے ہمراہ مقام قبا میں مقیم تھے۔ میں نے جب ایک نظر آپ پر ڈالی تو میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک نظر میں مدہوش ہو گیا، ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ میں
جو کچھ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا پیش کی، میں بطور صدقہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو لایا ہوں۔ آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور صحابہ سے فرمایا تم کھاؤ۔ میں نے دل میں کہا جو علامات مجھے بتلائی تھی وہ ثابت ہو گئیں۔ میں گھر واپس گیا، ادھر قبا سے مدینہ منتقل ہو گئے۔ ایک روز پھر میں نے نذرانہ خرمے وغیرہ لے کر گیا۔ میں نے عرض کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نذرانہ خدمت عالی میں پیش کر رہا ہوں، یہ صدقہ نہیں نذرانہ ہے۔ آپ نے قبول فرمایا۔ سب صحابہ نے نوش فرمایا۔ یہ جو میں نے سنا تھا یہ دوسری بات بھی پوری ہو گئی۔ میں گھر لوٹ آیا، پھر دوبارہ خدمت اقدس میں حاضری دی۔ میں نے دیکھا کہ ایک جنازے کے ہمراہ جنت البقیع غرفہ تک تشریف لے گئے، جہاں آپ کے صحابہ آپ کے اطراف جمع تھے۔ میں نے آپ کو سلام عرض کیا، متجسسانہ نظروں سے آپ کی پشت مبارک کی مہر نبوت کی ٹو لگانے لگا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب سے میرا ارادہ منکشف ہو گیا۔ آپ نے کمر سے اپنی ردا مبارک ہٹا دی۔ میں نے مہر نبوت کی زیارت کی اور میں زار و قطار رونے لگا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا۔ میں نے آپ سے اپنی تمام سرگزش اس طرح بیان کر دی جس طرح اے عباس تم کو سنا رہا ہوں۔ آپ اس پر متعجب ہوئے اور صحابہ کو سنانے کو فرمایا۔ اسلام لانے کے بعد غلامی، غزہ و بدر اور عہد میں شرکت سے معذور رہے۔ اس پر آپ نے فرمایا اے سلمان تم اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا سے مکاتبت کر لو۔ چنانچہ میں نے اپنے آقا سے برابر اصرار کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی شرط پر مکاتبت کا معاملہ طے پایا کہ میں اس باغ میں اپنے پاس سے کھجور کے 300 پودے لگا دوں گا اور 40 اوقیہ سونا ادا کروں گا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کھجور کے پودے دے کر اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ سب نے 10 5 پودے دیے کر میری مدد کی، حتیٰ کہ 300 پودے جمع ہو گئے۔ ان حضرت نے فرمایا ان کے لیے گڑھے کھود کر تیار رکھو اور تم خود کوئی پودا نہ لگاؤ، بلکہ میں خود آ کر پودے نصب کروں گا۔ چنانچہ میں گڑھے کھودنے لگا جس میں دوسرے صحابہ نے بھی میری مدد کی۔ فارغ ہونے پر ان حضرت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ آپ باغ میں تشریف لائے، ایک ایک کر کے پودا آپ کو دیتا جاتا تھا۔ آپ لگاتے جاتے تھے اور اس پر مٹی ڈالتے جاتے تھے۔ آپ کا یہ کام ختم فرما کر واپس تشریف لے گئے۔ خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے ان پودوں میں سے ایک بھی ضائع نہیں ہوا۔ اب سونے کی ادائیگی کا سلسلہ باقی رہ گیا۔ ایک روز آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی ایک انڈے کے برابر سونے کا ڈلا لے کر حاضر ہوا، جو ہی اسے کسی کان سے ملا تھا۔ آپ نے فرمایا مسکین سلمان فارسی کو مکاتبت کرو۔ وہ مجھے سونا دے کر فرمایا اس میں مکاتبت کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس قدر سونے کی ادائیگی میرے ذمے ہے، بھلا اسے میں کیسے ادا کروں گا اور کہاں تک ہو سکے گی؟ یہ حضرت سلمان فارسی کا یہ قصہ جیسا کہ ایک منصف مزاج پڑھنے والے پر واضح ہے، قابل فہم اور معقولیت پر مبنی ہے۔ اس میں کچھ مبالغہ نہیں۔ یہ امر ملوث خاطر ہے کہ حضرت سلمان بچپن ہی سے دینداری اور زاہدانہ زندگی پر گامزن تھے۔ وہ بڑے بڑے دینداروں کی صحبت میں رہ کر ان سے دینی معلومات حاصل کر رہے تھے۔ ان کا واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان
ان حضرت کو صرف ان نشانیوں ہی کی بنا پر پہچانا۔ Stay tuned for the next podcast.